وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور خصوصاً آغا دوست علی قزلباش، حیدر علی قزلباش، مرزا فیملی کے مرحومین، چودھری فیملی کے مرحومین، تسنیم اختر، زینب بی بی، طاہر بٹ، نرگس حسین، علی مرزا ابن قیصر مرزا اور تمام مرحومین مؤمنین کے لیے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم. خلیق کاظمی صاحب، حسن محمود کاظمی صاحب ٹرسٹی ہیں باب المراد کے، علیل ہیں جن کا آج ہی آپریشن ہوا ہے. انہوں نے ان کی فیملی نے مجھ سے بھی کہا تھا، التماس سے دعا کی تھی. تو ان کے لیے، تمام مؤمنین جو مریض ہیں ان کے لیے، اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے اور سب کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ مل کے اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگارا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. خصوصاً خلیق کاظمی صاحب سخت علیل ہیں اور ان کا بہت بڑا میجر آپریشن ہوا. پروردگار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہم کربلا و شام تاریخ کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ عشرہ مجالس پیش کر رہے ہیں. آج سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، 2 مجالس عشرے کی باقی ہیں. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں نے پری اسلامک یا انبیاء علیہ السلام کی عراق کی ایک تاریخ کو پیش کیا. شام کا تو میں اس طرح سے نہیں پیش کر سکا ہوں، شام کا میں نے بہرحال پیش کیا، لیکن خود شام میں بھی یہ جو واقعہ ہے سورہ یاسین کا، یہ شام اور بلکہ اب ترکی میں وہ حصہ چلا گیا. تو جو واقعہ ہے وہ پورا انبیاء علیہ السلام کا جانا اور ایک مرد مومن کا
اللہ نے کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ سے، جہاں جہاں پہ بھی انبیاء کے دفاع کے لیے کوئی مومن آیا ہے تو اللہ نے اسے رجل کہہ کے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجل یعنی مرد. تو اللہ نے جب بھی خطاب کیا ہے تو انطاکیہ جو بہرحال یعنی عیسائیوں کا، کرسچنز کا مقدس شہر ہے، آج بھی ہے، تو جب فرانس چھوڑ کے جا رہا تھا شام کو تو وہ حصہ وہ ادھر ترکی کو دے کے چلے گئے تاکہ پھر یہ مسلمان جو ہیں فرانس سے بدلے کے عوض کہیں اس عیسائی مقدس شہر کو، ان کا سیکنڈ ہولی سٹی کہلاتا ہے یروشلم، کیونکہ جناب مریم جناب عیسیٰ کی وجہ سے، بیت الحم اور یہ انطاکیہ یہ بڑے ان کے لیے محترم شہر ہے. تو اللہ نے لفظ رجل استعمال کیا، جبکہ دو الفاظ آپ کو قرآن کریم میں بھی ملیں گے، احادیث میں بھی ملیں گے، ایک رجل، دوسرا فتح. فتح جس کی جمع ہے فتیہ، لا فتح الا علی انہم فتیہ، وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ جو ہے جب جہاں ایمان جوان ہو، تو اصحاب کہف کے لیے سب نے لکھا کہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے کہا انہم فتیہ، فتیہ جمع ہے فتح کی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے. اصحاب کہف کو بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ جوان تھے. تو کئی مرتبہ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن ایمان جوان ہوتا. تو اب اصحاب کہف کو بھی فتیہ کہا اللہ نے، اور کربلا کے اندر بھی جناب حبیب جیسے بزرگ آ رہے ہیں اور جناب بڑے بڑے ہستیاں جن کو فتیہ کہا گیا. تو اب لفظ دوسرا رجل استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، رجل مرد کو کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا. تو اب یہ لفظ رجل استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر کہ جو حبیب نجار، حضرت حبیب نجار، اکثر علماء نے لکھا کہ نجار تھے، بڑے ہی تھے، کارپینٹر تھے. بعض نے اور بھی لکھا ہے کہ کسی اور پیشے میں تھے، لیکن نام ان کا حبیب تھا کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ الصدیقون ثلاثہ، صدیق تین ہیں. مؤمن آل فرعون حضرت حزقیل، جنہوں نے جناب موسیٰ کی صداقت کی گواہی دی کہ یہ سچے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ صدیق ہے، حضرت حزقیل. دوسرے حضرت حبیب نجار جو انبیاء کی تصدیق کے لیے آئے کہ بھئی یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں یا قوم، یعنی وما لی الا اعبد الذی فطرنی، بہرحال آیات زیادہ ہیں، اب یہ وقت نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ شام میں جب وہ آئے تو اللہ نے کہا کہ، اور جناب سرور کائنات نے کہا یہ صدیق ہیں، انبیاء کی تصدیق کی ہے. اور حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اور تیسرے صدیق وہو الصدیق الاکبر علی بن ابی طالب، تیسرے صدیق علی ہیں جو صدیق اکبر ہیں، جو سب سے بڑے صدیق ہیں. اور جناب امیر نے خود فرمایا کہ انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، وانا الفاروق الاعظم، اور میں فاروق اعظم. بھئی جو صادق نبی کی تصدیق کرے وہ صدیق. کیا کہنے سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان میں اتنے کمال پہ ہو. بھئی جب حضرت موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے زمانے کے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے صدیق چاہیے، تو سب سے بڑے نبی کی جو تصدیق کرنے آئے وہ سب سے بڑا صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سب سے بڑے صدیق کی، جس نے توحید کی اور نبوت کی تصدیق کرنی ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ کبھی اس نے بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. سبحان اللہ. اور اگر کوئی خود ہی کہہ چکا ہو کہ میں سابقہ مشرک ہوں تو اسے صدیق نہ ماننا. اور جناب امیر فرما گئے کہ وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، میں فاروق اعظم ہوں. فاروق جانتے ہیں نا کسے کہا جاتا ہے؟ فاروق جو حق و باطل میں تمیز کرے، جو حق اور باطل میں تمیز کرے اسے کہتے ہیں فاروق، حق اور باطل میں تمیز کرے. اور فاروق اعظم یعنی جو سب سے بڑا حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہو. تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. بھئی آپ خود ہی دیکھ لیجئے کس کی تلوار کے دو منہ ہیں. کس کی تلوار کے دو منہ ہیں؟ وہ ذوالفقار ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں جیسے ذوالفقار. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں آسمان سے تلوار آئی ہے، اللہ نے تلوار بھیجی ہے؟ کہا ہاں جبرائیل لے کے آئے ہیں جنت سے. تو کہا اس کے پھر دو منہ کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ یہ تلوار حق و باطل کو پہچانتی ہے. ارے جس کی تلوار ایسی ہو وہ فاروق اعظم ہوگا یا بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام. تو اب یہ ایک شام کی تاریخ ہے، میں نے انبیاء علیہ السلام کی کہ وہاں پہ انبیاء آئے اور انہوں نے مسلسل تبلیغ کی. عراق میں بھی حضرت آدم کا وہاں سے
اور پھر بہرحال جناب نوح کا وہیں پہ اپنی کشتی بنانا، وہیں سے سیلاب کا شروع ہونا، وہیں پہ سیلاب کا رکنا، وہیں پہ ان کی قبر مطہر کا ہونا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر جناب ایوب کا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا وہاں پہ آنا ہونا رہنا، اور ان کی قبور کا، حضرت ایوب کی، حضرت ذوالکفل کی، حضرت یوشع کی، حضرت ہود، قدیمی ترین انبیاء میں سے حضرت ہود، حضرت صالح. حضرت ہود تو جناب نوح سے پہلے کے ہیں کہ جن کا یہ واقعہ ہے. تو بہرحال بڑے پرانے واقعات ہیں یہ. اب یہ ساری ان کی، پھر میں نے انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کا قصہ، اور میں نے آج وعدہ کیا تھا کہ اسلام کے بعد کی اور ائمہ علیہ السلام کے بعد کی تاریخ کو پیش کروں اگر ذہن میں ہو. آج چلنا چاہیں گے تو آگے بڑھوں گا. تو اب بنی امیہ کا دور 132 کے بعد کہہ لیں میرے حساب سے، اور پھر 659 ہجری کے بعد بنی عباس کا دور ختم ہو گیا. اس زمانے میں سلجوقی اور دوسرے بادشاہ آتے رہے، ایران کے بادشاہت بھی شروع ہو چکی تھی اور خلافت، اور پھر یعنی حکومت ایک سلطنت اسلامیہ. آج تو 56 ملک ہیں، 50 سے بلکہ شاید زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. تو اب بہرحال اس کے بعد کہہ لیں کہ پھر تقسیم ہونا شروع ہوئے، بادشاہی نظام بھی آ گیا، خلافت بھی چلتی رہی. اور ابتدائی دور میں اس زمانے میں کہہ لیں کہ جو بادشاہت کو زوال آنا شروع ہوا تو شیخ طوسی کا جو دور ہے بنی عباس کا دور ہے. اور اس زمانے میں یعنی شیخ مفید، یہ ہمارا حوزہ جو تھا نجف میں، یعنی کہہ لیں اوریجنلی بہرحال مدینہ وغیرہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ جب ائمہ علیہ السلام کے جو دورے غیبت صغریٰ، چلیں میں وہیں سے شروع جلیلی پیش کروں گا. میں اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر وقت لوں گا تو چلیں گے نا، آخری مجالس ہیں. ویسے بھی مجمع سلیکٹڈ ہوتا ہے اس وقت، اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو باقی لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں. تو اب یہ غیبت صغریٰ کا جو دور 260 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 329 ہجری تک جاری رہتا ہے. 329 ہجری. غیبت کہاں سے شروع ہوئی؟ عراق، سامرہ سے، غیبت صغریٰ. غیبت کبریٰ بھی وہیں سے. اور امام کے جو نواب اربعہ ہیں، 4 نائب خاص جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو امام نے خود اپوائنٹ کیا ہے، تو اب یہ چاروں کے چاروں بغداد بیس ہیں. چاروں کی قبور بھی بغداد میں، ان کی بھی زیارات ہیں، اور چاروں بغداد میں. شیخ کلینی بھی بغداد میں. تو ہمارا ابتدائی جو حوزہ تھا وہ بغداد میں، اور ہمارا پھر بعد میں شیعوں کا بغداد سے منتقل ہو گیا غیبت کبریٰ کے دوران کاظمین، کیونکہ ان کے نزدیک بغداد شریف اور زیادہ نہیں، بغداد شریف، اور ہمارے نزدیک کاظمین، کہ جہاں 2 کریمین ہیں، اور کاظمین بہرحال 2 کاظم جہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ ہمارے نزدیک کاظمین. اور یہ عراق میں 2 دریا ہیں، دونوں بہت بڑے دریا ہیں، پانی کی قلت نہیں ہے عراق میں، پانی کی قلت نہیں ہے. دجلہ اور فرات. اور یہاں تک ہماری ہر روایت میں اب آئے ہیں دریا، تو وہ سن لیجیے، پھر میں دوبارہ اگر کہیں پہ بھول جاؤں تو مجھے ویسے تو یاد رہتا ہے کہ میں کہاں سے چھوڑتا ہوں، آگے بھی جاؤں تو واپس آ جاتا ہوں. تو غیبت صغریٰ کو دوبارہ بھی پیش کروں گا. لیکن دجلہ فرات سے متعلق ہمارے یہاں اتنی روایات ہیں، اپنے بچوں کو فرات کا پانی پلاؤ کیونکہ اس میں ہماری ولایت. جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں نا عراق، نجف میں، کربلا میں، تو آپ فراتی کا پانی پی رہے ہوتے ہیں. آج پورا ساؤتھ آف عراق، جو جنوب عراق ہے نا، وہ 100% تقریباً شیعہ. میں تو جملہ کہہ گیا، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ فرات کا پانی پلاؤ. زمزم اور فرات یہ 2 خالص ترین پانی ہیں، اور فرات کے پانی میں ہماری ولایت ہے. جو یہ پیے گا اس میں ولایت آئے گی، الا یہ کہ وہ شقی القلب ہو، الا یہ کہ دل میں کوئی خباثت ہو یا رجس ہو، تو پھر وہ ہماری طرف نہیں آئے گا. وَإِلَّا جو بھی پانی پیے گا، اس پانی کے اندر اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ قربانیاں دی گئی ہیں، تو اس میں ولایت آل محمد علیہ السلام ہے. تو اب یہ دجلہ فرات 2 بڑے دریا ہیں. یہ پیچھے ترکی سے ایک آ رہا ہے اور یہ پورا شام کراس کرتا ہوا آتا ہے، اور یہ پھر بہرحال یہ دونوں دریا اہم ترین دریا. ہمیشہ پرانی جو آبادیاں آپ دیکھیں گے تو کیونکہ جیسے آج نل ہیں، پائپ وغیرہ بچھا دی جاتے ہیں گھروں کے اندر، تو آسان ہے اب تو. لیکن پرانے جو شہر بنتے تھے بڑے جتنے بھی، وہ سب دریاؤں کے پاس، تاکہ کنارے بالکل دریا کے کنارے ہوتے تھے. جتنے پرانے بڑے شہر دیکھیں گے آپ تو وہ سب کے سب دریاؤں کے پاس ہوتے تھے. یہ دریا اردو والا دریا، عربی کی نہر اور فارسی کا رودخون ہے، کیونکہ وہاں فارسی میں دریا جو ہے وہ سمندر کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ یعنی ایک ایسا کہہ لیں کہ سلسلہ، کیونکہ پانی تاکہ وہ رہے، اور پانی جو ہے عراق میں ابھی بھی، یہ اور بات ہے کہ فصلیں وغیرہ وہاں پہ نہیں ہیں، کھجور کے باغات کے علاوہ باغات زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ پانی کی قلت نہیں ہے. جیسے ایران میں پانی کی قلت ہے، کیونکہ ایران بہت رقبہ بہت بڑا ہے، تو پانی ہے، لیکن ان کے یہاں پانی کی قلت ہے، شارٹیج ہے. تیل کی قلت نہیں ہے، پانی کی قلت ہے. آپ سعودی چلے جائیں، کئی جگہوں پہ چلے جائیں گے تو وہاں پانی سے سستا تیل ہے، پیٹرول ہے. تو یہ میں جلیل پیش کر رہا تھا. تو اب یہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے
260 سے شروع ہوتا ہے 69 ایئر 70 سال. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ امام فوراً غیبت کبریٰ میں کیوں نہیں چلے گئے؟ غیبت صغریٰ میں پہلے کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں کسی ایک نئے نظریے کے لیے، عادت بنانے کے لیے، یوز ٹو ہونے کے لیے 3 جنریشنز کی ضرورت ہوتی، اور 3 نسلیں 70 سال میں آتی. اب تک امام تک رسائی تھی لوگوں کی، اب امام غیبت میں جانے والے تھے، تو امام نے کہا فوراً غیبت میں نہیں جاؤں گا، پہلے غیبت صغریٰ رہے. اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کا، عوام کا اب رابطہ نہیں رہے گا، نائب سے رابطہ رہے گا، اس کا امام سے رابطہ رہے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور امام سوالوں کے جواب بھیجتے رہیں گے، پھر امام کہیں گے آج سے غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے. تو 329 ہجرہ کے اندر امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی کہ امام کے جو آخری علی بن محمد سامری، تو کہا آپ نے خط لکھا، کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ کا انتقال ہو جائے گا، لوگوں کو بتا دیجئے، میں سب کو تعزیت دیتا ہوں کہ آپ کا فلاں تاریخ، اور اسی تاریخ میں انتقال ہوا. اور اس کے بعد سے اب کوئی بھی نیابت خاصہ کا دعویٰ نہ کرے، اس کے بعد نیابت عامہ ہے، جسے جس میں شرائط نظر آئیں وہ اسی کے لیے نائب ہے، وہ اسی سے اس کی طرف رجوع کر لے، اس سے ہمارا مسئلہ پوچھ لے. تو اب یہاں پہ جو امام کے 4 نائب، وہ پہلے جو نائب ہیں وہ باپ بیٹا ہیں، علی بن عثمان، محمد ابن یعنی علی، اور یہ بہرحال، اور پھر تیسرے جو نائب ہیں حسین بن روح، جن کا یعنی ان کو سب سے مقدس کہا جاتا ہے کہ چاروں میں سب سے زیادہ قابل وہ تھے. جلدی چل رہا ہوں کہ یہ تاریخ عراق بھی ہے اور تاریخ تشیع ائمہ علیہ السلام کے فوراً بعد کا جو دور ہے بڑا اہم دور ہے. تو اس میں شیخ کلینی بھی، محمد ابن یعقوب کلینی، احادیث کی کتابیں ہماری 4 جو لکھی گئیں، ان میں سے پہلی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھی. کلین تہران کے پاس ایک چھوٹا سی بستی، اب تو گاؤں ہی ہے، میں گیا دیکھنے کے لیے، تو اب تھوڑا بہت آباد بھی ہوا ہے. اس زمانے میں بھی گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. عراق گئے، پڑھا، ائمہ سے استفادہ کیا. 20 سال محنت کرنے کے بعد انہوں نے الکافی لکھی. 20 سال کی محنت پہ الکافی، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی 8 جلدوں میں ہے، جس میں 16,500 احادیث ہیں. 16,500 سمتھنگ احادیث ہیں اس کے اندر الکافی میں. ہمارے برادران کی 6 کتابیں ہیں، 6 کی 6 میں اگر ریپیٹس نکال دیں تو کل ٹوٹل 7,500 احادیث بنتی، 7,500. اور ہمارے یہاں صرف الکافی میں 16,500 احادیث. بھائیوں کی صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، یہ 2 صحیح ہے نا، صحیح ستہ کہا جاتا ہے لیکن 2 صحیح ہیں مانی جاتی ہیں. اور پھر جامع ترمذی، جامع نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی. اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں، ان 6 کے علاوہ اگر 8 کہی جائے تو مسند احمد بن حنبل اور موطأ مالک. وہ صحیح ستہ میں نہیں آتی، لیکن یہ کل ملا کے 6 اور 8، 2 اہم، پھر 6 اور پھر 8، یہ ان کی مانی جاتی ہیں. ہمارے ہاں 4 ہیں کتب اربع الکافی، وہ بھی عراق میں لکھی ہے نا، توجہ. دوسرے ہیں شیخ صدوق محمد ابن، تینوں کے نام محمد ہے، محمد ابن یعقوب کلینی، اور شیخ صدوق کا نام بھی محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویہ قمی، قم کے رہنے والے. ان کے والد کی قبر قم مقدس ہی میں ہے، حرم معصومہ کے پاس، جہاں مدرسہ آیت اللہ گلپاگانی ہے، اس سے حرم کی طرف آتے ہوئے اندر گلی میں جائیں گے تو وہاں ان کی قبر. زیادہ تو نہیں انفارمیشن دے رہا ہوں، اب میں بولتا رہوں گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں سن لیجیے گا پھر. تو ہاں، کیونکہ خاموشی سن رہے تو میں نے کہا بھی لوگوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ. فیضان گرامی، اور پھر شیخ صدوق کی قبر جو ہے وہ رائے شہر میں ہے، تہران کے بالکل پہلو میں، حضرت شاہ عبد العظیم حسنی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نسب سے، وہاں پہ ان کی قبر ہے. وہاں پہ اور امام زادے بھی ہیں شاہ عبد العظیم حسنی کے پاس، اور وہیں پہ شیخ صدوق کی بھی قبر ہے. صدوق کیوں کہا جاتا ہے؟ سچا، صادق نہیں، صدوق، بہت سچا. تو شیخ صدوق کے والد نے ان کے نائب کے ذریعے خط لکھا، کہا کہ مولا میرے ہاں بیٹیاں ہیں، ظاہراً 8 بیٹیاں تھی، کہا کہ بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں. تو 12ویں امام علیہ السلام نے اپنے نائب سے کہا جاؤ علی بن بابویہ سے کہنا ایک ایسا بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہوگا کہ جب تک میرا ظہور نہ ہو جائے ان کی کتابیں باقی رہیں اور لوگ ان کی کتابوں سے استفادہ کریں گے، یہ میری دعا. اور پھر ایسا ہی ہوا، شیخ صدوق نے 200 کتابیں لکھی، 32 کتابیں آج تک باقی ہیں، اور سب کچھ انہوں نے حدیث پہ لکھا، ائمہ کے فرامین کو جمع کیا. تو ان کی کتاب جو ہے وہ بہت اہم ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، کہ کسی بھی فقیہ کا اس کے بغیر گزارا نہیں. کتاب کا نام انہوں نے خود رکھا، اور اکثر کہتے تھے مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. توجہ ہے ذہن گرا. اب یہ شیخ صدوق جنہوں نے کتاب لکھی، ان کی 32 کتابیں، الخصال ان کی ہے، الامالی شیخ صدوق کی، من لا یحضر الفقیہ ہے، معانی الاخبار ہے، توحید صدوق، 32 کتابیں. کچھ کتابوں کے اپنے نام بتاتے ہیں کتابوں میں کہ میں نے یہ باقی بحث اپنی تفسیر مدینۃ العلم میں لکھی ہے، اب وہ کتاب آج ہے ہی نہیں. تو ان کی 200 کتابیں تھیں. جب
میں تاریخ بتا رہا ہوں ابھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دو ہماری کتابیں جلدی سے پیش کر دوں کہ پھر میں یہ چلے میں بتا دیتا ہوں. جب یہ چنگیز خان جس نے حملہ کیا جو منگولیا سے آیا تھا، منگولیا رشیا اور چائنا کے درمیان میں ہے، تو اس نے اپنا سفیر بھیجا تھا، یہ بنی عباس کو سفیر بھیجا. تو پرانے زمانوں سے ہی ایک اصول چلا آ رہا تھا کہ سفیر کو امان رہتی تھی. سفیر آپ کی جنگ بھی ہو، اگر سفیر آئے گا تو سفیر کو کوئی نہیں کچھ کہے گا. نہ جانے مسلمانوں کو کس سفیر کو مارنے کی سزا ملی. سفیر حسین کو لوگوں نے مارا تھا نا، تو پھر ایسی ان کو سزا، ایسی بری عادت پڑی کہ ہم سفیروں کو مار دیا کرتے. سفیر حسین تھے، امام حسین علیہ السلام نے سفیر بھیجا تھا اپنا. تو اب کیا کیا، وہ سفیر منگولیا کے چنگیز خان کا سفیر آیا تو مغل اس نے عباسی بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور صندوق میں رکھ کے اس کا سر واپس بھیجا. جب واپس سر پہنچا تو چنگیز خان جو سکون سے بیٹھا ہوا تھا، ظالم و جابر، تو اس نے کہا یہ کیا، کبھی یہ جو اب یہ مسلمان ہیں، ایک بغداد میں ان کا کیپٹل ہے، بغداد سے یہ آپ کے لیے آیا تحفہ. وہ کھولو، کھولا تو اس میں سر تھا. کہیں کس کا سر ہے؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی آپ کے سفیر کا. تو اس نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا، فوج تیار کرو. وہ پوری فوج لشکر لے کے چلا اور اس نے مسلمانوں کی حکومتوں کی اینٹ سینٹ بجا دی. خارزم اور یہ تاشقند، یہ ساری مسلم اسٹیٹس ساری اس نے تاراج کر دی اور بغداد تک آیا. اور پھر اس نے آنے کے بعد سب کے سر قلم کی. اب بہرحال تو دوسری کتاب تو، اور اس نے پھر آنے کے بعد اس کے کتابوں کو آگے، ہلاکو خان اس کا پوتا تھا، اسی کا پوتا تھا، ہلاکو کہتے ہیں عربی میں، اب ہمارے یہاں اردو میں ہلاکو خان کہتے ہیں. بہرحال تو اب ہلاکو خان، گینجز خان انگلش میں کہا جاتا ہے چنگیز خان کو. چلیں گے نا؟ تو یہ بہت بڑا ایک اضافہ ہے تاریخ میں مسلمانوں کی، جو کبھی دھبا دھل ہی نہیں سکتا کہ چنگیز خان آیا، اس نے تاراج کر دی سارا کے سارا حکومت کو، اور اس کے بعد پھر اس کا پوتا جو تھا ہلاکو خان وہ مسلمان ہوا. اور شیخ توسی اس زمانے میں یہ جو کتابیں لکھی گئی ہماری، تو شیخ توسی نے دو کتابیں لکھی ہماری کتب اربع سے، ایک ہے تہذیب الاحکام اور ایک ہے الاستبصار. ہماری اہم ترین کتابوں میں سے علم رجال کی بھی دو کتابیں شیخ توسی کی ہیں، الفہرست اور رجال توسی. تفسیر التبیان ان کی ہے، ابتدائی دور کی تمام اہم ترین کتابوں میں. حدیث کی دو کتابیں ان کی ہیں. اگر ہماری 7 یا 8 اہم ترین کتابیں ہوں تو اس میں سے 5 شیخ توسی کی. خبر آ رہے ہیں حضرات؟ محمد ابن محمد الطوسی، ان کا بھی نام محمد تھا. تو ہمارے 3 پہلے محمد گزرے ہیں اور 3 بعد کے محمد. پہلے 3 محمد نے 4 کتابیں لکھی ہیں، بعد والے 3 محمد ہیں محمد باقر مجلسی. پہلے 3 کی میں نے آپ کو 4 کتابیں گنوا دی کیونکہ شیخ توسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار، محمد ابن فیض کاشانی نے الوافی، اور محمد ابن حر عاملی نے، محمد ابن حسن ابن حر عاملی نے کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ. یہ پھر بعد والے 3 محمد، انہوں نے بھی 3 حدیث کی اہم کتابیں لکھی ہیں. وہ لبنان کے تھے حر عاملی، یہ اصفہان کے محمد باقر مجلسی، اور وہ کاشان کے فیض کاشانی. تو انہوں نے سب نے بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں. یہ ہمارے یہاں احادیث کے مجامع جو ہیں بہت بڑے بڑے مجموعے موجود ہیں. باقی تمام مسلمانوں میں اجتہاد ختم ہو گیا کیونکہ ان کے احادیث ہی نہیں کہ اجتہاد ہو. ہمارے ہاں آج تک اجتہاد باقی ہے کیونکہ فقہاء نے اتنی احادیث کو اہمیت دی کہ جمع کرتے رہے. اجتہاد ہمارے یہاں حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوتا، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہوتا. قرآن اور حدیث کو نص کہا جاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث معصوم کا. معصوم کے کلام کے مقابلے میں اگر اجتہاد کیا جائے تو وہ باطل ہے، گناہ ہے. النص والاجتہاد. مرحوم سید شرف الدین موسوی عاملی لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے 7 کتابیں یا 8 کتابیں مناظرے پہ لکھی ہیں. اکثر ہمارے جو لوگ قوم مقدس میں پڑھنے آتے تھے وہ ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوئے تھے. تو ان کی ایک کتاب ہے النص والاجتہاد. نص کے مقابلے میں جو اجتہاد کیا جائے وہ باطل ہے، گناہان کبیرہ میں ہے. نہیں ہے لوگ، نص کے مقابلے میں اجتہاد ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو اجتہاد ہو. یہ جو کہا جاتا ہے اجتہاد فاختہ، اس نے اجتہاد کیا تھا خطا کر دی. یہ خطا اجتہادیاں اسلام میں جائز نہیں ہے کہ معصوم کے مقابلے میں آؤ اور اجتہاد کر آ کے اسے پاس کر کے اسے کلین شیٹ دے دی جائے. یہ مرزا غالب نے بھی کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے جنگ کرے اور خطا کہو اس کو. میں نے نہیں کہا، مرزا غالب نے کہا. البتہ مرزا غالب بھی جو ہے وہ کنورٹڈ شیعہ تھے، پیدائشی شیعہ نہیں تھے. اسد اللہ خان غالب
کنورٹڈ شیعہ تھے، بعد میں شیعہ ہوئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کی اب جتنے بھی لوگوں نے تاریخ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کب، کیوں اور کیسے شیعہ ہوئے کسی کو نہیں معلوم، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ نہیں ہمیں پتا ہے، جب وہ اب میں ممبر کے مطابق مناسب نہیں ہے، کہیں جاتے تھے تو راستے میں کتاب خانہ تھا، پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا، تو ان سے کہنے لگے بھئی یہ کتابیں کس لیے ہیں؟ وہ شیعہ تھے، لائبریری میں، کہا کتابیں پڑھنے کے لیے اور کس لیے؟ کہا میں آ سکتا ہوں، کہا پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں، پڑھتے پڑھتے شیعہ ہو گئے، اور پھر تمام چیزیں پڑھتے رہے، اور پھر انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا، کلام بھی پڑھا، وہیں سے ان کے آپ سلام بھی دیکھ لیجئے گا، اور پھر آپ کو بے انتہا ان کی زندگی کے اندر تبدیلی بھی نظر آئے گی، یہ جو آخر عمر کے اندر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو بہرحال اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ بھی چلیں گے تو ہندوستان کی تاریخ ہو گئی۔ تو اب یہ عزیزان گرامی، وہاں پہ مرزا غالب کے دو مصرے کہے تھے، اگر تیسرا بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا۔ بھئی آج پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال یا مرزا غالب ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں، تو پھر مرزا غالب کہہ گئے یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، بھئی اس کا پھر برا نہ منا لیجیے گا اگر اس کو برا کہے کوئی، میں اپنے انداز سے ترجمہ کر کے پیش کر رہا۔ تو اب یہ پوری تاریخ ہے کہ بہرحال اشعار کو بعض کا جو ہے پوری طرح سے پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کیمرہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ میں پیش کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو بغداد، یعنی میں تھوڑا سا بغداد لوں گا کیونکہ میں بھی جو ہے وسط میں پہنچا ہوں، بغداد کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بے انتہا وہاں پہ سادات موجود تھے، شیعہ موجود تھے، لیکن عباسی جو دور تھا اس میں بے انتہا مظالم، اور پھر جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے حملہ کیا تو پھر آج تک وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھی شیخ طوسی جا کے ملے بادشاہ سے۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ جناب امیر پریڈکٹ کر گئے تھے، مولا کی احادیث میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں سے بتا دیا تھا کہ حدق جن کے کاندھے چوڑے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی اور چہرے پہ زیادہ بال نہیں ہوں گے، جب وہ حملہ کریں بغداد پہ تو ان کے مقابلے میں نہ آنا، مولا کا فرمان۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ کمال ہے شیخ طوسی کا کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد فوراً کا وہ جو مولا کہہ گئے تھے انہی سے متعلق ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھائی حدیث تو ہر آدمی پڑھتا ہے، تطبیق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، امپلیمنٹیشن آف حدیث جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے کہ یہ وہی دور ہے جو مولا نے کہا تھا یا نہیں ہے، میں پہنچا پا رہا ہوں؟ تو اب شیخ طوسی نے کہا وہ مولا کہہ گئے تھے کہ ایک گروہ باہر سے آئے گا، منگول سے یا ایشیا کی طرف سے، یعنی کہا کہ بہت دور سے آئے گا اور آنے کے بعد حملہ کرے گا، اس راستے سے آئے گا، بغداد پہ جب حملہ کرے ان کے مقابلے میں نہ آنا، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کو مار دے گا۔ یہ چنگیز خان سے متعلق ہے۔ تو شیخ طوسی نے فوراً آنے کے بعد کہا بھائی بات سنو، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، بس اتنی اجازت دے جو تمہارے لوگوں نے یہ جو بغداد کے اندر کتابوں کی کتابیں ساری دریا میں ڈال دی دجلہ میں، کہ دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ سیاہی سے لکھی جاتی تھی، تو کہا ہماری کتابیں بھی اس میں بہت برباد ہو رہی ہیں، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، تم حکومت چھیننا چاہتے ہو لے، ہمیں صرف ہماری جو کتابیں ہیں لے جانے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا نجف۔ عزیزان گرامی جہاں پہ اسٹیٹ کیپٹلز ہوتے ہیں اس سے ایکیڈیمک کیپٹلز کو الگ رکھنا چاہیے، یہ نظریہ دیا شیخ طوسی نے، آکسفورڈ، کیمبرج، جرمنی، فرانس سب نے بعد میں فالو کیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کہا کہ جہاں اسٹیٹ کیپٹل ہو، جہاں دارالخلافہ ہو، دارالحکومت ہو سیاسی، اس سے الگ رکھو ایکیڈیمک کیپٹلز کو۔ کہا کیوں؟ کہا جب بھی سیاست میں تبدیلی آئے گی، حملے ہوں گے دارالخلافہ پہ ہوں گے اور علمی میدان میں نقصان ہوگا، اس لیے ہم نے الگ کر دیا۔ کہ پھر آپ کا اصول کیا ہے، پرنسپل کیا ہے کہ آپ نجف کیوں گئے؟ کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ ساری لائبریری اٹھا کے لے آئے نجف اشرف، اور آج بھی جائیں گے تو باب طوسی سے جب آپ حرم میں باہر نکلیں گے، جو اب آپ حضرت ہود و صالح کی قبر کے لیے وادی سلام کی طرف جاتے ہیں، وہ باب طوسی ہے، تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو ایک گرین رنگ کا ڈوم نظر آئے گا، وہیں اندر شیخ طوسی کی قبر ہے، وہی لائبریری بنائی تھی انہوں نے، وہی جامع طوسی ہے، اور وہیں پہ ان کا گھر تھا جو انہوں نے آباد کیا۔ کہا کہ اب یہاں پہ حوض ہے، جس نے پڑھنا ہوگا شیعہ علوم کو وہ نجف آئے۔ آج 1000 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہو چکی ہے جب شیخ طوسی نے حوضہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی۔ یہ عراق کی تاریخ میں سے ہمارا ایک بہت بڑا ورثہ ہے۔ عزیزان گرامی شیعہ جو ہے تاریخ پورے حوضے کی، وہ نجف اشرف بہت بڑی ہماری تاریخ ہے، 1000 سال چلتے رہیں گے۔ تو اب یہ پھر نواب اربعہ کا جو دور تھا وہ دور بڑا اہم دور ہے، اور اس میں طویل ترین جو دور ہے وہ دوسرے نائب کا ہے۔
اور اس کے بعد پھر 305 یا 306 ہجری سے اور 325 ہجری تک یا 26 ہجری تک، 5 سے 26، 305 سے 326 ہجری، 21 سال شیخ حسین ابن روح کا دور ہے، اور پھر آخری دور سب سے مختصر دور ہے۔ ایک صرف جملہ شیخ حسین ابن روح سے متعلق ہم جب عریضے لکھتے ہیں تو انہی کا نام لکھتے ہیں، کسی بھی نائب کا نام لکھ سکتے ہیں آپ چاروں میں سے، ان چاروں میں سے، حدیث میں یہی ہے کہ آپ ان چاروں میں سے لکھیں گے۔ بہرحال یہ اس میں علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے عریضہ، تو بہرحال اب میں اس کی تفصیل جاؤں گا تو حسین ابن روح کا نام آتا کہ یہ امام تک پہنچنے کا باب ہے، تو کہا چاروں میں سب سے مقدس یہ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک اور بھی بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے کسی نے جا کے کہا کہ بھائی آپ زیادہ قابل ہیں، یہ امام نے حسین ابن روح کو کیوں بنایا؟ قابل وہ بھی ہیں، بہت قابل ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو امام نے پھر انہیں اپنا نائب کیوں بنایا؟ کہا ان میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، کہا مجھ سے اگر آ کے کوئی پوچھے نا کہ امام زمانہ کے ہونے پہ دلیل کیا، تو میں ایک نہیں 10 دلیلیں شاید 100 دوں، یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل کہ امام زمانہ آج موجود ہے، قرآن سے حدیث سے عقل سے دلیلیں دوں گا۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں، دیکھ کے تو مان لو گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ہیں دلیل کیا ہے، تو تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، میں کہوں گا یہ موجود ہے دیکھ لو یہ امام زمانہ۔ تو کہا لیکن اگر امام زمانہ شیخ حسین ابن روح کی ابا میں چھپے ہوئے ہوں، انہوں نے اپنی ابا اڑا رکھی ہو اور ان کے پورے جسم کو قینچی سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، پھر بھی وہ نہیں بتائیں گے امام زمانہ کہاں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہا وہ اتنے صابر اور امام کے اتنے عاشق ہیں کہ وہ اپنی پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا نیابت کی شرائط کیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ چلتا رہوں میں، توجہ ہے سارے مجمع کی، موضوع سن رہے ہیں نا حضرات کی؟ تو عزیزان گرامی اب یہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پھر اس کے بعد بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، شیخ طوسی کا دور، بہرحال نواب اربع کے بعد شیخ صدوق، ان کے استاد شیخ ابن قولوہ جو حرم میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ان کی قبر ہے، شیخ مفید بہت بڑا نام ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ابتدائی دور کے تمام علماء میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم جو علماء ہیں وہ 3 علماء، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی، سب سے اہم ترین۔ شیخ مفید جن کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جنہوں نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا کہ بھئی میرے دونوں بیٹوں کو پڑھاؤ، وہ سید مرتضیٰ سید رضی، سید مرتضیٰ سید رضی کی بھی قبریں کاظمین میں ہیں، حرم کے باہر، دونوں کی اپنے اپنے وہاں پہ مختصر یعنی کہ زری بنی ہے، اور شیخ مفید حرم امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے حرم کے دو طرف 2 بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ مفید ایک طرف اور دوسری طرف خواجہ نصیر الدین طوسی۔ اب شیخ مفید نے ابتدائی دور کے ہمارے تمام کلام کی بحثیں، طلّہ تبرہ کی، کلام کی، ایمان حضرت ابو طالب کی، ائمہ کی عصمت کی، یہ تمام بحثیں الگ الگ کتابوں میں تفصیل سے شیخ مفید نے لکھی ہیں، شیخ مفید نے اس پہ دلیلیں دی۔ اس کے بعد تلخیص الشافی، میں اب آج آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ خوش لے کے چل رہا ہوں، شیخ طوسی نے تلخیص الشافی اور ہماری بے انتہا کتابیں لکھی، لیکن یہ سب بتانا ضروری ہے تاریخ کے اندر، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پھر میں خود اپنے اندر سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا۔ سید مرتضیٰ بہت اہم شخصیت، 80 برس ان کا سن تھا، ان کو کہا جاتا ہے علم الہدا۔ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اگر فقہ میں کہیں ڈویژن ہو جائے نا ہمارے علماء میں، کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں یہ، تو کہتے ہیں میں اس نظریے کو لیتا ہوں جہاں سید مرتضیٰ، یہ 4 نسلوں میں امام موسیٰ کاظم سے مل جاتے ہیں، سید رضی کے بڑے بھائی، اور ان دونوں یہ 4 نسلوں میں امام موسیٰ کاظم سے مل جاتے ہیں، سید رضی کے بڑے بھائی، اور ان دونوں کا بہت مقام اور عظمت ہے، بہت علمی ان کی کتابیں بہت زیادہ، الانتصار فی الفقہ میں ان کی بہت زیادہ بہرحال کتابیں ہیں سید مرتضیٰ کی۔ اب یہ جو دور ہے اس میں تمام ہمارے علماء نے بڑی زحمتیں کی ہیں، اور پھر جو دور آتا ہے چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان، اس ہلاکو خان کا پڑپوتا، ہلاکو خان کو مسلمان کیا تو کس نے؟ شیعوں نے۔ یہ بھی کوئی نہیں بتا دے گا آپ کو کہ شیخ طوسی نے اس ہلاکو خان کو مسلمان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ شیعہ سنی ہوتے ہیں مکہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس وقت مصلحت نہیں تھی، کیونکہ تمام کے تمام جو بنی عباس کا دور ختم ہو رہا تھا، وہ سب کے سب در پہ تھے شیعوں کے، اور شیعہ تقیہ میں تھے زیادہ، تو ان کے پاس اس وقت مصلحت نہیں تھی کہ کھل کے بتا سکتے کہ ہم لوگ الگ ہیں اور باقی لوگ الگ ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ شیعوں کا کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں میں اپنی، ہم بات کر رہے ہیں کسی اور سے تو کچھ نہیں متعلق کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہلاکو خان کا پڑپوتا، گریٹ گرینڈ سن، ایک ہوتا ہے نا گرینڈ سن، ہلاکو خان گرینڈ سن ہے چنگیز خان کا، اور ہلاکو خان کا گریٹ گرینڈ سن ہے سلطان محمد خدا بندہ۔
سلطان محمد خدا بندہ. اب یہ فارس ہو گئے تھے، ایران میں پوری بادشاہت اس کی تھی، جس کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اہل سنت سے تھے اور وہ ایران میں شیعہ کیسے بنے سب کے سب. تو اس نے، آپ کو پتا ہے بادشاہوں کو اکثر مغلوب الغضب ہی رہتے ہیں، تکبر تو ہوتا ہی ہے، تو ہر آدمی کو ڈانٹتے رہنا، ہر ایک کو ڈانٹنا پڑتا. تو غصے میں کہیں ملکہ سے لڑائی ہوئی تو اس نے کہیں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. وہ غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر جو درباری ملا تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح سے میرے سے واقعہ ہو گیا، میں نے غضب میں آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. وہ کہنے طلاق ہو گئی ہے، اب جو ہے کسی اور سے شادی ہوگی، پھر وہ طلاق دیں گے، عدت کے بعد پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. جو آپ سارے مسائل جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے. بادشاہ نے کہ توہین ہے ملکہ کہ میں کسی اور سے شادی کروں. وزیر تقیہ میں تھا، سلطان محمد خدا بندہ کا جو وزیر وہ شیعہ تھے. تو اس نے کہا بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے لیے، اب کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنے انداز سے کہا حل ہے، کیونکہ وہ شیعہ تھے انہیں پتا تو تھا مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہمارے حساب سے غلط ہے. تو کہا حل ہے، لیکن جس کے پاس حل ہے نا وہ عراق میں ہے. کیا نام کیا؟ کہا ان کا نام ہے علامہ ہلی، حسن ابن یوسف ابن مطہر ہلی. تو کہا تو حل ہے تو کیا ہوا، مثلا عراق میں ہو، ہم سارا خرچہ دیں گے، ان کو بلا لو. کہا لیکن یہ جو آپ کے درباری ملا ہے نا یہ اسے پسند نہیں کرتا. یہ نہیں بتایا کیوں، کہ بھی شیعہ ہیں رافضی ہیں کیا ہے. کہا بھئی کیوں پسند نہیں کرتے؟ کہا یہ میں نہیں سمجھ سکتا، یہ تو مولوی سمجھیں گے. وزیر کو یہ پتا تھا اگر علامہ ہلی آ جائیں تو وہ خود مسئلہ حل کر لیں گے. درباریوں سے انہیں ڈیل کرنا آتا ہے کہ کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے علمی انداز سے انہیں خاموش کرنا. کہا ٹھیک ہے بلا لو. تو عزیزان گرامی اب یہ علامہ ہلی جو ہے 726 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 726. یہ اب دور ہے جہاں پہ تشیع کھل کے سامنے آیا. انہوں نے بہت کھل کے ابن تیمیہ جو ان کے زمانے میں یعنی وہابی جو آج کہا جاتا ہے تکفیری یا وہابی سوچ، اس سارے کے ساتھ ٹی وی پہ جا رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے اب. تو اب یہ جو پورا کا پورا فکر ہے، جو ساری کتابیں ہیں وہ محمد ابن تیمیہ نے ساری کتابیں لکھی. یہ جتنے بھی یہ نظریات جو وہابی نظریات ان کا باپ مانا جاتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جواب لکھے علامہ ہلی نے، اور انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں فقہ میں، اصول میں، کلام میں، رجال میں، کہ کلام کے اندر اگر آپ صرف ان کا سوچ لیں کہ کشف المراد جو انہوں نے صرف ایک شرح لکھ دی ہے باب ہادی اشر، کہ کتابیں پڑھنے کے لیے کئی برس چاہیے. اور ان کی ایک کتاب ہے جو کتاب کا نام ہے الفین، 2000. الف کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں الف لیلہ و لیلہ، نہیں الف لیلہ و لیلہ. الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000 اور ایک راتیں، 1001 nights. تو اب انہوں نے لکھی کتاب الفین، 2000، 1000 دلیلیں کہ علی افضل ترین بشر ہیں بعد پیغمبر، اور 1000 دلیلیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے. نہیں ہے لو غور فرما رہے تھے جانے کی رب. تو انہوں نے کتاب 2000، کتاب کا نام ہی ہے 2000، 1000 دلیلیں کہ مولا افضل ہیں اور 1000 کے خلیفہ بلا. کہنا بڑا آسان ہے. میں بڑے بڑے علماء سے کہوں نا 100 دلیلیں لکھو، 100، 1000 نہیں 100، تو بہت سے نہیں لکھ پائیں گے. آج کل یہ عالم ہو گیا اور لوگ ہر جگہ آدمی ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تشیع کا جو ہے نمائندگی کرنے کے لیے. یہ پاکستان سے متعلق کہہ رہا تھا، چلیں چلا گیا تو چلا گیا. تو جانے کے نامی اب یہ بہت ضروری ہے مسئلہ. تو اب 1000 دلیلیں اس زمانے میں انہوں نے لکھی، اور مختصر سی. بعض اوقات انسان پڑھے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، اتنی باریکی سے. اب ایک مرتبہ دعوت دی گئی، تو اب یہ دور ہے علامہ ہلی کا. وہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو اب وزیر نے کہا بھی میں نے تو اہتمام کیا تھا آپ کے لیے. آئے تو دیکھا کہیں نہ کرسی بیٹھنے کے لیے نہ کچھ اہتمام. درباری ملاؤں نے پورا منصوبہ بنا رکھا تھا کہ بھئی وہ کھڑا رہے آ کے اور کوئی کرسی نہ لگائے، ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. علامہ ہلی بہت سمجھدار، یعنی آپ جانتے نا کہ کم سنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، جینیس سے. جیسے دربار میں آئے تو انہوں نے فوراً جوتے اٹھا کے اپنے بغل میں رکھے اور تخت پہ آ کے بیٹھ گئے. سارے کے سارے ملاؤں کو موقع مل گیا. کہا اسے دربار کے آداب نہیں آتے. اولاً تو جوتے اتار کے بغل میں رکھے، دوسرے بادشاہ سلامت آپ کے سامنے یہ جھکے نہیں، اور تیسرے تخت پہ بیٹھ گئے. بادشاہ کو بہت غصہ، ایک تو چنگیز خان کی نسل سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب فوراً اپنے وزیر سے کہا بھی کس آدمی کو تم نے بلایا ہے بھی کمزور سے پتلے دبلے. اور آنے کے بعد جو ہے وہ میرے تخت پہ ساتھ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ خود ہی بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، میں تو آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی رکوع و سجود اللہ کے لیے، بادشاہوں کے لیے نہیں.
اس لیے ہم جھک کے نہ رکوع کرتے ہیں بادشاہوں کو، نہ سجدے کرتے ہیں. توجہ ہو. دوسرے قرآن میں جہاں جگہ پاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، تو جگہ تو تخت پہ ہی تھی. تو آداب تو دربار والوں کو نہیں آتے کہ پہلے کہ اسی لیے مسند بچھا دی جائے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، نہ جانے کسے کھڑا رکھا تھا. بات پہنچ رہی ہے. اور تیسرے جوتے میں نے اپنے بغل میں اس لیے رکھ لیے تھے کیونکہ چوتھے امام نے، ہمارے نہیں، انہوں نے نام لیا، میں مجبوراً نہیں لے رہا ہوں. تو انہوں نے چاروں کے نام لکھا کہ انہوں نے رسول خدا کے مسجد نبوی سے جوتے چرا لیے تھے. تو انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل تو تھے ہی نہیں رسول خدا کے زمانے میں، وہ تو 175 سال بعد آئے ہیں، یہ آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی ان پہ. تو کہنے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ان سے پہلے امام شافعی رہے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ 135 سال بعد آئے ہیں، وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے. کہا پھر مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، وہ امام مالک رہے ہوں گے جنہوں نے چوری کی ہو. تو امام مالک چور رہے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، وہ 95 برس بعد آئے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ چور ہوں گے. کہا نہیں، وہ 75 برس بعد پیغمبر کے پیدا ہوئے. تو انہوں نے اپنے جوتے نکالے، رکھے، پہنے. کہا ان چاروں نے خود ہی بتا دیا کہ 75 95 135 175 سال بعد پیغمبر کیا. میں جس امام کا ماننے والا ہوں وہ مکے میں بھی ساتھ تھے، مدینے میں بھی ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، وہ جنگ میں بھی ساتھ تھے، صلح میں بھی ساتھ تھے، گھر میں بھی ساتھ تھے، مسجد میں بھی ساتھ تھے، فرش پہ بھی ساتھ تھے. اب بادشاہ سمجھ گیا یہ عام آدمی نہیں. تو کچھ دیر ادھر ادھر کے سوالات پوچھے، باتیں کی. اس کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ طلاق کا مسئلہ ہے اس طرح سے، تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اولاً پہلے شرط یہ ہے کہ عربی میں طلاق دی جائے، انچی طالق کہا جائے. تو کہا نہیں، میں نے ایسے نہیں، میں نے ضرور کہا طلاق. توجہ. تو کہا عربی میں پڑھی جائے، صیغہ طلاق کو عربی میں پڑھا جائے. نمبر 2، انسان ہوش و حواس میں ہو، غیظ و غضب میں نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پاکیزگی کی ساری شرائط بتائیں. بادشاہ نے کہا ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں تھی. کہا نہ تیری بیوی کو عدت کی ضرورت ہے، نہ دوسری شادی کی، وہ بھی تیری زوجیت میں ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا. سونا کہے تو سونا دوں گا، چاندی کہے تو چاندی دوں گا، درہم و دینار جتنا کہیں گے تول دوں گا. کہا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی، نہ جواہرات. تو کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا بس ہمیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. کہا ہمیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دے. کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں چاہیں تبلیغ کیجئے. باقی سب نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، یہ دھوکہ دے رہا، یہ رافضی ہے. اب بادشاہ کو معلوم نہیں لگا رافضی کیا ہوتے ہیں. انہوں نے علامہ حلی نے کہا جس سے کہو میرے مقابلے میں لے آؤ، میں بیٹھ کے یہاں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے چھیڑ کے غلطی کی. وہ سمجھ نہیں رہے تھے ہم بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا یہ علامہ حلی ہے. مناظرے جب ایک عالم ہارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب سارے کے سارے ہارنے لگے، کہا بلاؤ ابن کثیر کو. اس نے آ کے کہا اتنے سے آدمی سے میرا مناظرہ، یہ پتلا دبلا چھوٹا سا. کہا اتنا چھوٹا اس لیے ہوں کہ انا ابن واحد میں ایک کا بیٹا ہوں، تو ابن کثیر ہے. انہوں نے مناظرے شروع کی. علامہ حلی نے پورے کے پورے ایران کے اندر ایک تشیع پھیلنے لگا. عزیزان گرامی، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے میں شیعہ ہوں. توجہ ہو. اب آپ جانتے ہیں نا جو بادشاہوں سے محبت کرنے والے تھے، نہ انہوں نے دلیل سنی نہ پرکھی. کا اتنا بڑا ظالم بادشاہ ایک ہی لہجے کے اندر اس نے شیعہ کر لیا، اس کا مطلب ہے یہ حق ہوگا. سارے کے سارے بادشاہ کے ساتھ ساتھ شیعہ ہونے لگے. اور کئی لوگ تقیہ میں چلے گئے جو آج تک کہتے ہیں ہمارے یہاں تقیہ حرام ہے. ان کی نسلیں پھر شیعہ رہ گئیں. تو جانے گرامی اب یہ علامہ حلی نے بہت زیادہ. پھر ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا اب میں شیعہ بھی ہو گیا ہوں، میرے دربار میں آپ رہی، یہ سارے درباری ملا نکال دوں گا. کہا نہیں، میں نے ایک دربار لیا، وہ ہے نجف کا. میں نے علی کا دربار لیا، اب میں کسی اور کے دربار پہ نہیں رکنے والا.
تو کہا پھر کہا میں واپس جا رہا ہوں. کہا لیکن میں اب جب شیعہ ہو گیا تو کون مجھے نظام بتائے گا اور یہ سارا کا سارا نظام کس طرح سے بنایا جائے گا, یہ محل میں چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے کہ جس کی قابلیت میں دو رائے نہیں ہے, وہ تمام علوم و فنون کے اندر ماہر ہے, کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں. میرے شاگرد بھی ہیں, استاد بھی, فقہ علامہ نے ان کو سکھایا تھا, فلسفہ انہوں نے علامہ کو پڑھایا تھا. کہا وہ کون ہے؟ کہ ان کا نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی, ہیں آپ کے ایران کے لیکن عرب میں رہے ہیں تو عربی فارسی دونوں پہ مسلط ہیں. توجہ ہو, اب سے کئی برس پہلے کی بات ہے, میں شکاگو میں اشرف پڑھنے گیا ہوا تھا, تو میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ویسے تو اصالتاً کشمیر کے ہیں, سید محمد حسین جلالی, سید محمد رضا جلالی, سارے بھائی ہیں, جلالی ہیں رضوی کشمیری کے, جلالی ان کا یعنی کشمیر سے گئے ہیں لیکن ان کے باپ دادا وہیں رک گئے تھے, تو پھر یہ اب عرب سمجھ جاتے ہیں, اردو ہندی وغیرہ نہیں آتی, براہ نام ہی آتی دو چار جملے, کیونکہ اب اتنی نسلوں سے نجف میں پیدا ہوئے پہلے بڑے, تو اب عربی فارسی. تو میں ان سے ملنے گیا, میں ان کا بہت بڑا نام ان کو آغا حکیم کے زمانے میں بھیجا تھا کہ ہمارے جو مینوسکرپٹس ہیں ان کی تحقیق کے لیے, کہ بھی امریکہ میں بہت زیادہ گئے, برطانیہ لایا تھا. تو سب سے بڑی جو کتاب ایران میں چھپی ہے مینوسکرپٹس کے اوپر, وہ انہی کی ہے, آیت اللہ سید محمد حسین جلالی. میں ان سے باہر ملنے گیا تو کہنے لگے بھائی کب آئے, کیا یہ وہ بات. تو جو صاحب لے کے گئے تھے کہنے لگے آپ کا اشرا یہ بڑا مقبول ہو گیا. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے, ملتے نہیں ہیں, صرف لکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, کسی سے نہیں ملتے. تو کہنے لگے آپ کو انہوں نے 1.5 گھنٹہ دیا یہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے لگے اگر جا سکو تو سائنس, شکاگو سائنس میوزیم ضرور جانا. تو میں نے کہا کیوں, وہاں پہ کیا ہے, اس وقت اشرا چل رہا ہے میرا, وہ ہے نہیں. کہنے لگے اس کی بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہوا ہے, انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی. انوینشنز, ایک نہیں, ایجادات. میں نے آپ پہلے کہا تھا میں ٹائم لوں گا, یہ ایسی سوکھی بسم اللہ کہی نا آپ نے, یقین مانے. چلیے گا نا عزیزان گرامی, یہ آج میں تعریف پوری کی کیونکہ اب دیکھیں کل آخری ہے, پھر 40 ہے, اس کے بعد پھر وقت نہیں رہ گیا. تو چند ایک باتیں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا. اب یہ خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے سائنس میں بے انتہا ایجادات, موسم سے متعلق, جانوروں سے متعلق ہر موضوع پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد. تجرید الاعتقاد سب سے زیادہ تمام مسلمانوں میں جس کتاب کی کامنٹریز لکھی گئی ہیں وہ یہی کتاب ہے. دیوبندیوں نے, بریلویوں نے, کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں, وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ, جتنے فرقے ہیں ان سب نے 300 کے قریب کامنٹریز لکھی ہیں ان کی کتاب پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عقیدے پہ کچھ بھی لکھنا ہو انہی کی کتاب کو بیس بنا کے لکھو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور خواجہ قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں, اور ان کا اتنی, یعنی علامہ حسن زادہ عملی کتابیں میں پڑھ رہا تھا تو ان سے متعلق ہے, اس وقت زندہ ہیں, بہت بیمار ہیں, ایران کے 90 برس سے زیادہ ہیں, ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس وقت بہت بیمار ہیں. تو آیت اللہ حسن زادہ عملی, ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے, فلسفے پہ, کلام پہ, اور ریاضیات, میتھمیٹکس پہ. تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس کے لیے, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, ایئر لائن کا دونوں کو ٹکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا, تو 7 ٹکٹ. تو اب جیسے سیٹ ملی تو کہنے لگے بھی مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں, بڑے طنز سے انہوں نے, یعنی آیت اللہ حسن زادہ عملی کو جانتا نہیں ہوگا. کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں وہ فلاں ملک. کہنے لگے وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ کوئی مجلسیں تو ہوں گی نہیں وہاں, تو تم تو مجلس نہیں پڑھتے ہوں گے. کہنے لگے وہاں کانفرنس ہے میتھمیٹکس پہ, تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگے میں پروفیسر ہوں تہران یونیورسٹی میں بھی وہیں جا رہا ہوں, میرا تو پیپر ہے, آپ کیا کریں گے وہاں؟ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, سننے تو میں آپ کو رسمیں سنا دیتا ہوں, انگلش فرینچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو. تو اب کہیں گے اس نے تھوڑا سا طنز کیا, تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ذرا تو اس کو بتایا جائے کہ حوضے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سنیں گے حضرات. تو اب وہ کہنے لگے کہ بھئی کوئی آ جگہ, کوئی آپ کا کوئی کیا انتظام. کہنے لگے بھئی یہ قطعہ جو ایک ہیکسیگن بنایا جاتا ہے, اس کے فارمولاز, کہنے لگے اگر آپ فارمولا بنانا چاہیں کتنے فارمولاز بنا سکتے ہیں؟ 4-5 فارمولاز بنا لو گے میتھمیٹکس کے؟ کہنے لگے ہاں 4-5 فارمولاز تو بنا لوں گا. فارمولا تو سمجھتے نا ذرا, اتفاقاً فارمولا اردو میں بھی اس کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا ترجمے میں, تو کہیں گے 4-5 فارمولاز میں بھی بنا لوں گا. کہنے لگے کہ 15-20 فارمولاز, کہنے لگے میرے تو بس کی بات نہیں, لیکن اگر کوئی بڑا میتھمیٹیشین ہو تو 15-20 بن سکتے فارمولاز. کہنے لگے 70-80 فارمولاز اس میں سے, کہنے لگے کوئی جینیس ہو تو نکال سکتا. کہنے لگے 300-400 فارمولاز. جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے نا, تو
اطلاع حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے طنز سے دیکھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، ایک تو مولوی اور اوپر سے اسی کانفرنس میں جا رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں پروفیسر، تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا طنز کر رہا ہے. تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کے دیکھا، کہیں گے کتنے؟ کہیں گے 300-400 فارمولاز کو نکال سکتا ہے؟ کہیں گے بالکل خاموش ہو گئے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں. کہیں گے 2-3 ہزار فارمولاز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید یہ مذاق کے موڈ میں. کہنے لگے 1,97,000 فارمولاز لکھے خواجہ نصیر الدین توسی نے، کتاب عربی میں ہے، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے. ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں، جب اس زمانے میں یونیورسٹیاں پہلی دفعہ کھلی تھی. اب سن، خواجہ ایسے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوزے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں. 1,97,000 فارمولاز. آج تک دنیا میں دوبارہ سائنسدان پیدا نہیں ہوا. تو خواجہ سے پوچھا اتنی قابلیت کیسے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی باب الحوائج کی بارگاہ میں ہو اور وہاں سے حاصل نہ کر سکے. خواجہ پیدائشی طور پہ اسماعیلی تھے، ششمامی تھے، 12 اماموں کو نہیں مانتے تھے. جب انتقال ہو رہا تھا تو کاظمین میں مر رہے تھے. توجہ. تو اسماعیلیوں نے کہا کہاں لے جائیں آپ کو؟ مرنے والے آپ. کہاں میرا آخری ایام ہے بس. کہاں لے جائیں؟ نجف یا کربلا؟ کہا نہیں، باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں، کہیں اور چلا جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا باب الحوائج کی بارگاہ، تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ 6 امامی نہیں تھا، 12 کا ہو گیا تھا. کہ مجھے یہی دفنانا ان کے قدموں میں. کہ قبر پہ کیا لکھے؟ میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں اس وقت. قبر پہ کیا لکھے؟ آیت اللہ لکھے، علامہ لکھے، محقق لکھے. ٹائٹل کیا لکھے؟ کون کون سے القابات؟ کہ سورہ کہف کی آیت کا بس یہ ٹکڑا قبر پہ لکھ دینا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے. کہ میری قبر پہ بھی یہی لکھنا، ان کے سامنے اگر حکم خدا نہ ہوتا میں کہتا ٹانگیں سمیٹ دینا. اب سمجھ میں آیا کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں. یہ وہ دور ہے کہ جہاں تشیع پھیلا ہے. ان علماء کی زحمتوں سے لوگ شیعہ ہوئے سارے. یہ علامہ حلی نے، خواجہ نصیر، انہوں نے پورا علاقے شیعہ کر دی. یہ پورا ایران میں نے زحمتوں کو تمام کیا. عزیزان گرامی، اب آپ کو سمجھ میں آیا شیعہ کیسے پھیلے ہیں. یا ائمہ کے بعد کی تاریخ ہے، عراق و شام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء نے بڑی بڑی زحمتیں کی. آج آپ نے سن لیا نا، علماء درباروں میں گئے، اور سننا اگر چاہیں گے انبیاء بھی درباروں میں گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، لیکن جانتے ہیں کیسے گئے؟ ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے دربار میں گئے. دیکھیں گے میری طرف. جانتے کیسے گئے جناب موسیٰ؟ جناب موسیٰ اسی فرعون کے دربار میں پلے تھے، وہیں پلے بڑے تھے، جانتے تھے ماحول کیسا. جب گئے نا تو کہا پروردگارا فرعون بڑا ظالم ہے، مجھے کچھ معجزات دے دے. اللہ نے کہا کتنے ہاتھ ہیں موسیٰ؟ کا 2. کا دونوں میں ایک معجزہ، ایک میں ید بیضا، دوسرے میں عصا. بس میں نے چھوڑ دیے. انبیاء بہت سے درباروں میں گئے تو جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات. جناب زینب کبریٰ جب جا رہی تھی نا دربار میں، بی بی کے دونوں ہاتھ پشے گردن بندھے تھے. بی بی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اجرکم اللہ. بس بھئی عجیب و غریب حالت ہے نا. شام کی ورودی کے چند جملے صرف پڑھوں گا. تھوڑے سے جناب ام البنین کے مسائل پڑھنا چاہتا تھا آج، لیکن جناب زینب کے 2 جملے سنیں. جب آئیں نا بیویاں تو بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جناب موسیٰ سے جب اللہ نے کہا نا موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، اسے تبلیغ کرو تو طغیانگر ہو گیا، باغی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. جناب موسیٰ کے بھائی تھے ہارون. اللہ نے کہا ہارون کو ساتھ لے جاؤ. جناب زینب کے بھائی عباس ہیں.
جناب زینب نے نہیں کہا پروردگارا عباس کو میرے ساتھ بھیج، میں یزید کے دربار میں جا رہی ہوں. کوئی مطالبہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں. جناب زینب پہ دربار میں جانا واجب نہیں تھا، قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا. اگر کہہ دیتی نا کہ نہیں جاؤں گی تو خدا کی قسم کوئی نہیں لے جا سکتا، قیامت آ جاتی، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا، دربار پلٹ جاتا اگر بی بی کہتی نہیں جا رہی. ارے ناقہ صالح کا بچہ بد دعا کرے تو اللہ عذاب بھیج دے. ارے علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، اگر کہہ دیتی پروردگارہ نہیں جاؤں گی، میں یہ سارے مصائب نہیں برداشت کر سکتی، اللہ ایک مرتبہ شام کے تخت کو پلٹ دیتا. لیکن جناب زینب نے کہا پروردگارہ تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی خاطر، تیرے حسین کی خاطر میں قیدی بنی، میں جا رہی ہوں ان کو بچانے کے لیے، بس بھائی پیش کر رہا ہوں. اجرکم اللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے. دربار کی ورودی پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد نے کہا سب سے سخت وقت ہمیں شام میں آیا، جہاں بازار میں لوگ پتھر مار رہے تھے، بالا خانوں پہ خواتین گرم پانی پھینک رہی تھی. اس مقام پہ جب دربار میں بیوی آئی نا، اب میں تھوڑا سا روک کے پیش کروں. یزید کی بیوی کا نام تھا ہند، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ماننے والی تھی. اب یہ وقت نہیں رہا، مصائب شروع ہو چکے ہیں. میں کیسے بتاؤں کہ معاویہ کس طرح سے اپنے بیٹے یزید سے بیاہ کے لے گیا ہند کو مدینے سے. ہند بچپنے میں بیمار تھی بہت زیادہ، باپ نے منت مانی، آیا مولا علی نے کہا یہ پانی سر پہ ڈال دینا شفا مل جائے گی. اس یہودی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے بیٹے حسین نے پانی کو مس کر دیا ہے. جب ہند کو شفا ملی نا، اس نے پوچھا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں. کہا بابا مجھے ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرا دیجیے. ہند مدینے آئی، جیسے مولا حسین کو دیکھا رونے لگی. کہا میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، انی مؤمنۃ لک، میں آپ پہ ایمان لے آئی، میں مؤمنہ ہوں، میں آپ کو ولی مانتی ہوں، حجت مانتی ہوں. مولا نے کہا مجھے مانتی ہے؟ کہا ہاں. کہا جا میری بہنوں کے پاس چلی جا، وہ جو سکھائیں سیکھ لو. ایک مرتبہ ہند جناب زینب کے پاس آئے، کہا بی بی مجھے کچھ سکھائیے. جناب زینب نے ہند کو دیکھا، کہا مجھ سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. ہند نے کہا ٹھیک ہے بی بی آج سے پردہ کروں گی. پردہ سیکھ لیا. بس بھئی اب خلاصہ کر رہا ہوں. جب ایک مرتبہ ہند سے کسی نے کہا ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، باغیوں کی بہنوں بیٹیوں کو دربار میں لایا جائے گا. ہند نے ایک مرتبہ کہا باغیوں کی بہنوں کو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ دربار ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر برقعے کے جا سکوں، مجھے برقع سلوا دو، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کی بہنیں ہیں کیسی. اس نے برقع سلوایا. بس بھئی پہلی سفر آئی، بیویاں پہنچ گئیں. ہند کا برقع نقاب باریک تھا. ہند زمین پہ کھڑی نہیں ہو، اگر دیکھ سکے نہیں دیکھیں گے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیے میرے ساتھ چلیے گا. ہند تخت پہ کھڑی ہو گئی کہ میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. جہاں ہند کھڑی تھی وہ دوسرا دروازہ، بیویاں اس دروازے سے داخل ہوئیں. دور سے جناب زینب نے دیکھا ہند کھڑی ہے. جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا تو جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں جناب ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا. جناب ام کلثوم نے کہا بی بی میرے جملے سن کے روئیے گا. جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی اشیاء نظر نہیں آتی ہیں. جناب زینب نے کہا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند کھڑی ہے. تو جناب ام کلثوم نے کہا بی بی کون سے ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب جناب ام کلثوم رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے،
لیکن جنہوں نے پردہ سکھایا تھا ان کے پاس پردے نہیں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی سانس لے لیجئے، میں بھی پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا، جب انسان مصائب سے گزر رہا ہو، پریشانی سے گزر رہا ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کوئی جاننے والا مل جائے. اسے کیسے سمجھائیں گے ہم پہ کیا گزری ہے؟ تو اب بیویوں نے سر جھکا لیے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی بیویاں سر جھکا کے گزر رہی تھی نا تاکہ ہند کا سامنا نہ ہو، جیسے ہی ہند کے تخت کے سامنے سے جناب زینب گزری، ہند نے روک کے سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ ریاض القدس میں ہے، سوگنامہ محمد میں ہے. جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا، نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. جیسے ہی ہند تخت سے اتری، جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے کہا، بی بی میں مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی ہوں. بی بی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. اب ہند نے سوال کیا، بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر کسی کا میں سوال کر لوں آپ سے. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے مسکرا کے کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. جناب زینب نے کچھ نہیں کہا مولا حسین سے متعلق، بس ایک مرتبہ کہا، ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ ہند کو تعجب ہوا کہ میرا نام پتا ہے. بھئی یہ سوچا شاید میں ملکہ ہوں اس لیے جانتی ہوں گی. کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. کہا، اور کس کا پوچھے گی؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے. بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھے گی؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، علی کی شکل ہے، بہت غیرت مند ہے، بہت شجاع ہے، بہت خوبصورت ہے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. جناب زینب نے ایک مرتبہ، بس بھی آخری جملے سن لیجیے، سب میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا، خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں. ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا، بی بی خبردار، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، بی بی اس دربار میں میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا، کہا، ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں. ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ. ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا، بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا، ہند سامنے دیکھ، وہ جو یزید کے سامنے سر رکھے نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا علی اکبر کا، عباس کا. وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ چھوٹا بچہ محمد باقر ہے. ایک مرتبہ ہند نے سر سے برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی. کہنے لگی، ہو یزید، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں. خدا کی قسم، روایت کے الفاظ ہیں، یزید اپنے تخت سے کھڑا ہوا، اپنی ابا کو اتارا، ہند کے سر پہ ابا کو رکھا. کہا، ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی. کہا، او یزید، جنہوں نے ہمیں پردے سکھائے، تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، جتنے مؤمنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خلیق کاظمی صاحب کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں اب کوئی واسطہ نہیں دوں گا، لیکن 40 آنے والا ہے، ساری دنیا سے لوگ 40 پہ جا رہے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، اس سال پابندی ہے۔ پروردگارہ یہ ختم فرما، ہماری زیارات مجلس دوبارہ آزاد فرما۔ پروردگارہ اگر ہمارے گناہ ہیں تو گناہوں کو معاف فرما دے، اگر آزمائش ہے تو ہمیں آزمائش میں کامیاب فرما۔ بس ایک آخری دعا ہے، پروردگارہ یہ جتنے عزادار یہاں موجود ہیں، پروردگارہ پڑھنے والے ذاکرین، خدمت گزاران، اس امام بارگاہ کے خدمت گزاران، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بس بھئی ہم جب مجلس پڑھتے ہیں نا ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے، ہم مجلسیں پڑھ لیتے ہیں، مرثیے نوحے پڑھ لیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی تعزیانہ مارتا ہے، نہ ہمیں کوئی مجلس پڑھنے سے روکتا ہے۔ ہائے وہ بیبیاں جب مصائب پڑھتی تھی، پروردگارہ جانتے کیسے مصائب پڑھتی تھی؟ وہ مصائب کے جملے ادا نہیں کرتی تھی، صرف نام لیتی تھی، واہ علی اکبرہ، سب رونے لگتے تھے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین